من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جامع مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عبد العزیز خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر احمد صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمد للہ رب العالمین. ربک فقضى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی. زینت القرآن جناب قاری صدیق احمد سامد صاحب، محترم برادر محترم حضرت سید حسین شاہ صاحب بخاری، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خالق کے کائنات بندہ ناصر کو کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب نے اس آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور آپ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ العزیز اسی جو میں نے آیت کریمہ شروع کی ہے، حضور کی شان بیان کی ہے، آپ بھی اسی کو آگے لے کر چلیں گے. آپ کے بعد جو موضوع آپ بیان کر دیں اس کے بعد اسی موضوع کو لے کر چلنا میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن یہ بزرگوں کے سامنے جب بیان کیا جائے تو یہ جب دعا کرتے ہیں نا، ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، خالق کے کائنات پہلے قبول فرما دیتا ہے. فرمایا محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، ان قریب تیرا خدا تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. محبوب تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کو نہ دیکھ، تیرا خدا ان قریب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیونکہ پیارے حبیب تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، تو نے آدم کو جنت سے نیچے آتے بھی دیکھا. تو کیوں کہ آدم کی پیشانی میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکتا تھا. تو نے آدم کو کئی سو سال تک روتے بھی دیکھا. تو نے اپنے باپ ابراہیم کو آگ میں جاتے بھی دیکھا. تو نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلتی بھی دیکھی. پیارے طیبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا وصال کا وقت قریب آتا ہے. آپ اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں، بیٹی آج اپنے بابا محمد الرسول اللہ سے کہہ دو کہ جس کملی میں وہ اوڑھ کر اللہ سے وہی وصول کرتے تھے، جبرائیل وہی لے کر آتا تھا، جو کملی اوڑھ کر وہ وہی وصول فرماتے تھے، آج وہ کملی کرتی ہیں. بابا جب سے پیدا ہوئی ہوں آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگ رہی ہوں، عطا کر دینا. فرمایا بیٹی جو مانگو گی عطا کیا جائے گا. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حسین کی امی عرض کرتی ہیں، بابا جان مجھے وہ کملی میری آج والدہ کا وقت قریب آ گیا ہے. آج اس دنیا میں یہ اہل طریقت جانتے ہیں کہ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مصطفیٰ کے جوڑوں کی معراج کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہ مصطفیٰ کے جوڑے کی معراج کہاں سے شروع ہوئی. یہ اہل طریقت کی بات ہے، ہم جیسوں کے سمجھ نہیں آئے گی. آپ فرماتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے میں نے پرواز شروع کر دی. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بیٹھے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کی روح یا تو عرش پہ سیر کر رہی ہوتی ہے، یا خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، یا مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کر رہی ہوتی ہے. یہ اللہ والے بیٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ ان کی روح سیر کر کے پھر واپس آ جاتی ہے. تو ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے پرواز شروع کر دی. میں نے اتنی پرواز کی کہ 6 لاکھ عرش کراس کر گیا. 6 لاکھ عرش کراس کر گیا. آپ کہیں گے عرش تو ایک ہے، لیکن یہ اہل طریقت فرماتے ہیں کہ میں اتنا اڑا کہ 6 لاکھ عرش کراس کر گیا. جب 6 لاکھ عرش کراس کیے
تو آواز آئی ابو حسن کہاں آ رہے ہو، کہاں دوڑ لگا کے آ رہے ہو؟ عرض کی مولا میں وہ جگہ دیکھنے آ رہا ہوں جہاں مصطفیٰ کے جوڑوں کی معراج شروع ہوئی ہے۔ فرمایا ابو حسن جتنی دیر مرضی اڑتا رہے، قیامت تک پرواز کرتا رہے، جہاں سے مصطفیٰ کے جوڑوں کی معراج شروع ہوئی ہے تو وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مصطفیٰ کے جوڑوں کی معراج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اتنا طویل سفر، لیکن خدا فرماتا ہے لیلن، یا اللہ رات میں، فرمایا نانا رات میں نہیں، پوری رات نہیں، لیلن، لفظ لیل پہ جو تکمیل آئی ہے یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ تقلیل کے لیے ہے، یہ تھوڑے سے وقت کو کہتے ہیں۔ فرمایا رات کے سارے حصے میں سیر نہیں کرائی، صرف تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو اتنی سیر کرائی ہے۔ یہ محبوب کی پرواز ہے۔ اتنا طویل سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے واپس آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں فرمایا محبوب آؤ آج جنت کو بھی دیکھو، اپنی امت کے سودے کر لو جنت میں، اپنی امت کی جان مال مجھے دے دو، ان کے لیے آج جنت خرید لو۔ مصطفیٰ نے جنت دیکھی، سدرۃ المنتہا دیکھا، عرش اولا دیکھا، لا مکان دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا۔ خدا نے فرمایا محبوب آج آئے ہو، کیا مجھ پہ خوش ہو گئے ہو؟ آج کیا خوش ہو؟ عرض کی مولا خوش تو ہوں، لیکن تو بڑا سخی ہے، تو بڑا کریم ہے مولا، آج میرے دل میں ابھی تک ایک دکھ باقی ہے، وہ بھی دور کا دے۔ تو خدا نے فرمایا محبوب بتاؤ کیا دکھ ہے؟ عرض کی مولا تو نے وعدہ کیا تھا والا سوف یوتی کا ربو کا فتادہ، ان قریب اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ فرمایا محبوب مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میں تو آج عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوں، مولا تیری ذات میں مگن ہوں، لیکن زمین پہ سوئی ہوئی امت گنہگار یاد آ رہی ہے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ تو خدا نے پیار والا جواب دیا، فرمایا محبوب آج راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ جب دو دوست ملتے ہیں، کافی دنوں کے بعد ملتے ہیں تو آپس میں پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ محبوب اتنی جلدی کیا ہے؟ محبوب قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی اکٹھے ہوں گے، تمہیں مقام محمود پہ بٹھاؤں گا، محبوب جس کی طرف اشارہ کرتے جاؤ گے اسے جنت عطا کرتا جاؤں گا۔ مولا محبوب اتنی جلدی کیا ہے؟ آج میرے ساتھ باتیں کر۔ عرض کی مولا وہ تو ٹھیک ہے، قیامت والے دن تو میری امت کو معاف فرما دے گا، لیکن آج رات تو میرے ساتھ وعدہ کرنا کہ میں تیری امت کو معاف کر دوں گا۔ قربان جاؤں کتنا شفیق نبی، کتنا پیارا نبی ہے، ذرا غور تو فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کچھ نبی جنت میں گئے، علماء کرام موجود ہیں، امت کو بھول گئے، جنت میں دل لگا کے بیٹھ گئے۔ کچھ پہلے آسمان پہ گئے، امت کے گناہوں کو دیکھا، ہلاک ہونے کی دعائیں کر بیٹھے، امت ہلاک ہو گئی۔ لیکن وہ نبی جو خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر خدا کے جلووں میں مگن ہو کر پھر بھی امت کے گناہوں کو دیکھ کر یہ دعا نے کی کہ مولا امت کو ہلاک کر دے۔ عرض کی ربی حبلی امتی، مولا آج کچھ دینا چاہتا ہے، آج مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میری امت کو معاف فرما دے، آج میری امت کو معاف فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، آخری بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے، زمین پہ بھی نہیں بھولے، خدا کی بارگاہ میں بھی نہیں جا کر بھولے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لیں، جس چیز سے مصطفیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، جس کا حکم دیا ہے وہ کرنے لگ جائیں۔ آج ہماری شکل ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھ کر مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں میری امتیوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج جو نماز پڑھے گا گنبد خضرات میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو آج عہد کر لیں کہ ہم پیارے نبی سے پیار کرتے ہوئے آئندہ کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے، گنبد خضرا میں مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔
تو جب آنکھیں ٹھنڈی ہوگی تو میرا مصطفیٰ دعا کرے گا کہ مولا آج میرا امتی میری گنبد خضرا میں آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، مولا کبھی اسے گرمی نہ پہنچانا، ہمیشہ اس کے دل کو بھی ٹھنڈا رکھنا۔ تو جب مصطفیٰ دعا کر دے گا تو خدا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کے جل مجدہ الکریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے، شاہ صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، ایسے بزرگوں کو